نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق۔ سورۃ الرعد کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 35 سے لے کر 37 تک تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بھلائی کرے گا تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے جنت تیار کر رکھی ہے، ایسے لوگ متقی ہیں۔ اب آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو جنت تیار کی گئی ہے وہ کیسی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ دنیا کے اندر تو ہم اس کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے، ہمیں اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے اس دنیا سے جانا پڑے گا، تو پھر قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جنت کیا چیز ہے۔ ابھی تو صرف ایمان لانا ہمارا اس کے اوپر واجب ہے کہ دنیا سے جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے، اور جو جہنم سے بچ گیا، پل صراط سے بچ گیا، اس کے لیے جنت ہے۔ اور جنت کی حقیقت ایسی ہے، اللہ رب العزت نے کئی مقامات کے اندر ان کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا کہ جنت کی کیفیت ایسی ہے جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرتے ہیں، جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے رکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ کوئی جنت ایسی نہیں کہ دنیا کی طرح خوشی کے ساتھ زندگی گزارے۔ احادیث مبارک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے قیامت جب قائم ہوگی تو اللہ رب العزت ایک ایسے شخص کو لائیں گے کہ جس نے کبھی دنیا کے اندر ایک کانٹا بھی پاؤں کے اندر چبھا نہیں ہوگا، کوئی بھی اس نے تکلیف دنیا کی نہیں دیکھی ہوگی، لیکن کفر کی حالت کے اندر ہوگا، تو اس کو اللہ رب العزت صرف جہنم کا ایک غوطہ لگا کر باہر نکالیں گے کہ جس طرح کے پانی کے اندر انسان اپنا بدن پانی کے اندر ڈال کر فوراً باہر نکال لیتا ہے، تو اس طرح اس کو کریں گے، اور کوئی بھی جہنم کے اندر نہ زیادہ رکھیں گے نہ کچھ۔ تو اس کے بعد اس سے پوچھیں گے کہ دو خبر دنیا کے اندر کوئی آپ نے راحت دیکھی؟ تو اس وقت کہے گا کہ یا اللہ میں نے دنیا کے اندر تو تکلیفیں ہی تکلیفیں دیکھی ہے، کبھی بھی میں نے راحت نہیں دیکھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص بھی لایا جائے گا جو مسلمان ہوگا اور دنیا کے اندر اس نے کچھ بھی راحت نہیں دیکھی ہوگی، تکلیفوں کے اندر پوری زندگی اس کی گزری ہوگی، اور اس کو صرف جنت کا ایک غوطہ لگا کر نکال دیا جائے گا۔ تو اس سے پوچھا جائے گا کہ دو خبر آپ نے کوئی دنیا کے اندر تکلیف دیکھی؟ تو اس وقت وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے دنیا کے اندر کوئی بھی تکلیف نہیں دیکھی، صرف جہنم اور جنت کے ایک غوطے سے اتنا فرق پڑتا ہے، تو وہاں کا ٹھکانہ کیا ہوگا اس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے یہ باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اب متقی لوگ کون ہیں؟ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے دوسرے صحابی سے سوال کیا، غالباً حضرت کعب رضی اللہ تعالی، ابی بن کعب تھے، ان سے سوال کیا کہ تقویٰ کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا
پہلے دور کے اندر عرب کے اندر بڑے بڑے کپڑے پہنتے تھے، ابھی بھی وہی ماحول ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ کپڑے کو اپنے آپ کو بچانا کہ ایک ایسے مقام پر ہمارا گزر ہو رہا ہو کہ دائیں طرف بھی جھاڑیاں ہوں بائیں طرف بھی جھاڑیاں ہوں، تو اس وقت بڑے کپڑوں کو کس طرح بچا بچا کر نکلے گا کہ کانٹوں میں پھنس نہ جائیں۔ تو یہی زندگی ہے تقویٰ والی کہ اپنے آپ کو بچا بچا کر نکل جائے تو پھر وہ کامیاب رہے گا۔ ہم اپنے آپ کو بچاتے نہیں ہیں، جس طرح من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے اندر جتنا چاہیں من چاہی زندگی گزار لیں، پھر آخرت میں نقصان ہی اٹھائیں گے۔ یہ دنیا تھوڑی سی ہے، ایک دن چھوڑ کر چلے جانا ہے، اور آخرت والی زندگی ابد الآباد والی زندگی ہے، کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور اس کا پھل کوئی عارضی نہیں ہوگا، سال میں ایک دفعہ آنے والا نہیں ہوگا، اس کا پھل ہمیشہ ہوگا اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں جنتیوں کو کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی کہ ہمیں دنیا کے اندر کوئی چیز لینے کے لیے گاڑی نکالنی پڑتی ہے، بازار جانا پڑتا ہے، وہاں سے کوئی چیز لاتے ہیں، تو وہاں صرف ذہن کے اندر کسی چیز کی نیت کرے گا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے تو وہ فوراً سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اگر کہیں جا رہا ہے درخت سے کوئی پھل نکالا تو وہ پھل فوراً وہاں لگ جائے گا۔ ہمیشہ کے لیے پھل ہوں گے، کوئی سال میں ایک دو دفعہ پھل نہیں ہوگا، کبھی بھی نہ ختم ہونے والے پھل، اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ کے لیے ہوگا، نہ وہاں دھوپ ہوگی نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ انجام اور بدلہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے تقویٰ والی زندگی گزاری، اور جو لوگوں نے کفر کے اندر زندگی گزاری ان کا بدلہ آگ ہے اور اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب یہ قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو جو یہود تھے، کچھ یہودی ایسے تھے کہ اس قرآن پاک کے نازل ہونے پر خوش ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے پہلے تورات زبور پڑھی ہوئی تھی، ان کو معلوم تھا کہ یہ جو چیزیں اس کے اندر نازل ہو رہی ہیں یہ بعینی وہی تورات کے اندر موجود تھی۔ تو کچھ ایسے تھے جو خوش ہوا کرتے تھے اور کچھ ایسے تھے جو ان میں سے بعض یہودی جو انکار کر دیا کرتے تھے، اور انکار کرنے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر آئے تو مدینے کے اندر بڑے بڑے سردار یہودیوں کے 10 رہا کرتے تھے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ اگر یہ 10 کے 10 مسلمان ہو جائیں، راہ راست پر آ جائیں، تو دنیا کے اندر کوئی بھی یہودی نہیں رہے گا۔ لیکن ان میں سے سوائے 2-3 کے اور کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا، جس میں عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے تورات کے عالم تھے، بزرگ تھے، وہ راہ راست پر آگے تھے، باقیوں کے نام چھوٹے ہیں اور راہ راست پر نہیں آئے۔ تو جب یہ قرآن نازل ہوتا تھا تو یہ خوش ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی کہہ دیجئے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی، میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤں۔ مشرک کہا کرتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہو، ان کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، اور آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لو کہ ایک دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ایک دن میں عبادت کروں، تو ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ میں تو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور میرا اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس لیے میں تمہاری باتوں میں ہرگز نہیں آؤں گا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن پاک ہم نے اس کو عربی میں نازل کیا اور فیصلے والی کتاب ہے۔ اگر آپ لوگ ان کی خواہش کی پیروی کریں گے، جو یہ کہا کرتے ہیں کہ تم بھی ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، اللہ کہ آپ کے پاس تو علم آ چکا ہے، جب ایسے ہوگا کہ آپ ان کی عبادت کرو وہ کر بھی نہیں سکتے، اگر کرو گے تو پھر آپ کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی کارساز مددگار ہوگا۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، کیفیت اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے پرہیزگاروں سے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اکلها دائم وظلها، اور اس کے پھل ہمیشہ کے ہوں گے اور اس کا سایہ بھی، تلک عقبی الذین اتقوا، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے پرہیزگار والی زندگی گزاری، وعقبی الکافرین النار، اور جن لوگوں نے کفر کے اندر زندگی گزاری ان کا بدلہ آگ ہے، والذین آتیناہم
آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جب ہمارا ان کے اوپر کتاب نازل ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں جو کچھ اس کے اندر نازل ہوتا ہے آپ کی طرف. وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْدَهُ، اور کچھ گروہ والے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں. قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ، کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے حکم ہوا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی اور میں شریک نہ ٹھہراؤں اس کے ساتھ کسی کو. الیہ ادعو و الیہ مآب، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں، اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے اس قرآن پاک کو عربی زبان میں فیصلہ کرنے والی نازل کیا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کی، بعد ما جاءك من العلم،